نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم إن الدين عند الله الإسلام بشک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ مگر بعد اس کے کہ آ چکا ان کے پاس علم آپس میں ضد اور حسد سے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ اور جس نے انکار کیا اللہ کی آیات کا فإن اللہ سریع الحساب بس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام تین الفاظ ہیں ایک ہے دین اور دوسرا ہے شریعت اور تیسرا ہے اسلام دین ان اصول اور ان احکام کو کہا جاتا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک رہے اور جن احکام میں تبدیلی آتی رہی فروعی احکام انہیں شریعت کہا جاتا ہے دین میں تبدیلی نہیں آئی شریعتوں میں تبدیلی آتی رہی ہے تیسرا لفظ ہے اسلام اسلام کا لغوی معنی ہے جھک جانا تابع ہونا اس معنی کے اعتبار سے تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں مسلمان کہلانے کی مستحق ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قول قرآن کریم میں اللہ پاک نے نقل کیا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک اے ہمارے رب ہم دونوں کو یعنی اپنے بارے میں فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہمیں اپنے آگے جھکنے والا بنا دے اور ہماری اولاد میں سے جھکنے والی امت بنا دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے کہا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ آپ گواہ ہو جائیں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں تو اسلام کا اب اطلاق اس دین و شریعت پر ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جو پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والا ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے اسی دین کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام کہ یقیناً اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا کامل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین کو بطور اسلام پسند کر لیا۔ اسی صورت کے درمیان میں تیسرے پارہ کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ پاک وہ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہود یہ تورات میں تو انہوں نے تبدیلیاں کی ہی تھیں، انہوں نے قرآن کریم میں بھی تبدیلی کرنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ جب مصر کے صدر حافظ جمال عبد الناصر تھے تو اس زمانے میں انہوں نے قرآن کریم کے تقریباً 21 مقامات میں انہوں نے تبدیلیاں کی۔ اس میں اس آیت میں بھی تبدیلی کی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، لفظ غیر کو نکال دیا۔ اب اگر اس لفظ کو نکال دیا جائے تو اب اس کا معنی ہوتا ہے وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ جو آدمی اسلام کو بطور دین اختیار کرے گا اللہ پاک قبول نہیں کریں گے۔ ایک لفظ نکالنے سے کتنی تبدیلی آ گئی، کتنا معنی بدل گیا۔ اس وقت انہوں نے یہود نے لاکھوں کی تعداد میں عمدہ کاغذ پر اور بہت زیادہ خوش خطی کے ساتھ قرآن پاک چھپوائے اور مسلم ممالک میں تقسیم کیے جن میں یہ تحریف کی تھی۔ حافظ جمال عبد الناصر نے اس وقت 3 کام کیے کہ لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم چھپوائے اور مسلم ممالک میں بھیجے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علماء کو، اپنے قراء کو مسلم ممالک میں بھیجا جو لوگوں سے جا کر ملتے اور لوگوں کو جا کر کہتے کہ وہ قرآن پاک بھی دکھاتے کہ اس میں یہ غلطی ہے، اس کو بالکل نہیں پڑھنا، اور دوسرا دکھاتے کہ یہ صحیح ہے، یعنی اس کو پڑھنا ہے۔ تیسرا اس نے یہ کام کیا کہ 24 گھنٹے ریڈیو اسٹیشن پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ 1400 سال یا اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج تک اس کی زبر زیر میں خلل نہیں پیدا ہوا۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ اسی طرح رہے گا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جب یہ دین آیا، اسلام آیا، یہود اور نصارہ نے یہ نہیں کہ انہیں کوئی اشتباہ ہو گیا، انہیں کوئی غلطی ہوگی، نہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور خوب پہچانا۔ قرآن کریم میں ہے کہ ایسے پہچانا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور دین اسلام کو پہچانا کہ یہ سچا دین ہے، اس کے باوجود انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ الا من بعد ما جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے باوجود پہچان چکے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ اللہ کا سچا دین ہے، پھر بھی انہوں نے قبول نہ کیا۔ کیوں نہ کیا؟ بغیم بینہم، حب مال کی وجہ سے، حب جہ کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے انہوں نے دین اسلام کو قبول نہ کیا۔ اب یہ قبول نہ کر کے انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو آدمی اللہ پاک کی آیات کا انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اور جب اللہ پاک حساب لیں گے، اور جس نے دین اسلام کو رد کیا ہے، دین اسلام کو جھٹلایا ہے، دین اسلام کا انکار کیا ہے، اس کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے دین کو بطور اسلام ہمارے لیے پسند کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اسے پسند کیا ہے۔
یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا اور ماں باپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم نے اسلام قبول کر لیا. باقی ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، احساس نہیں کہ دین بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں یہ دین سیکھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. بس ایک روایتی طور پر جو چند ایک باتیں ذہن میں ہیں اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں. مزید ہمیں تو بہت زیادہ اس کے لیے پابند کیا گیا، لیکن جتنی اس کی قدر کرنا چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی. یہ ہماری کوتاہی ہے، اس کوتاہی کے ازالے کا سوچنا چاہیے.